کا ہم ٹینس کرتے ہیں فیوچر انڈیفینٹ ٹینس. یہ جس طرح کہ آپ ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں تو فیوچر انڈیفینٹ فیوچورٹی کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ول شیل اور بیس فارم سے ہوتی ہے. ابھی پیچھے کنسٹرکشنز میں ہم پڑھ کے آئے ہیں. تو اب یہ اس کو یہ دیکھیں ول شیل کہ بیس فارم آیا تو ایک اس کی ایگزامپل دے دی ہے ول گو. اب اس کا فقرہ بنایا ہوا ہی ول گو ٹو کالج نیکسٹ ویک. تو اس میں جو ہمارا فوکس ہے وہ ہمیں ول شیل کے بعد بیس فارم پہ رکھنا ہے. اب میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فیوچر کی پہچان گا گی گے بتلائی جاتی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم فیوچر کو صرف انہی 3 الفاظ سے پہچاننا یا دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ گا گے گی تو پریزنٹ اور پاسٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات پتہ چلی ہے کہ ہم نے رٹا مارا ہوا ہے کہ گا گے گی جو ہے وہ صرف فیوچر کے لیے ہوتے ہیں. اسی طرح آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں, اسی طرح آپ لوگوں کے ذہن میں بھی بات بیٹھی ہوئی ہے. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گا گے گی پریزنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پاسٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی آگے جا کے مثالیں جیسے جیسے ہم ایڈوانس کریں گے, پاسٹ میں جائیں گے, پریزنٹ میں جائیں گے, تو آپ کو گا گے گی ایکسپلین ہو جائے گا. گا گے گی پریزنٹ اور پاسٹ میں کیسے استعمال ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں, اس بات کی وضاحت آئندہ لیکچرز میں کی جائے گی. اوپر بیان کردہ وضاحت سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیوچر کو گا گے گی سے دیکھنا یا پہچانا ایک سراسر غلط عمل یعنی کہ پریکٹس ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ فیوچر کو گا گے گی سے دیکھنا یا پہچاننا اگر ایک غلط عمل ہے تو پھر درست عمل یعنی کہ پریکٹس آخر کیا؟ اس سوال کا جواب بڑا سیدھا اور سادہ ہے. وہ یہ کہ ہمیں فیوچر کو گا گے گی کے بجائے ٹائم فریم میں دیکھنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں ٹائم میں دیکھنا ہے کہ ہم فیوچر میں جا رہے ہیں تو وہ جب ہم بات کریں گے اردو یا پنجابی میں تو وہ خود ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا, پورا اندازہ ہو جائے گا ہم فیوچر کے لیے بات کریں. مثلا میں نے کل لاہور جانا ہے. اب یہ دیکھیں اس میں گا گے گی نہیں آیا لیکن آپ فیوچر کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کل جانا ہے, ابھی آپ گئے نہیں ہیں. اب دیکھیں اس میں گا گے گی نہیں آیا. میں نے شادی کی ہے, ایک تقریب اٹینڈ کرنی ہے. اب یہ دیکھیں ابھی آپ نے کی نہیں, ابھی آپ نے کرنی ہے, آپ نے جانا ہے, فیوچورٹی شو ہو رہی ہے, اس میں بھی گا گے گی نہیں آیا. میں بہت جلد کراچی جا رہا ہوں, ابھی آپ گئے نہیں بلکہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں بہت جلد کراچی جا رہا ہوں. اب رہا ہے رہی آیا ہے لیکن یہ ہمیں بتا فیوچر رہا ہے, جبکہ رہا ہے رہی ہے کے متعلق آپ یہ سمجھتے کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے, یہ آئندہ لیکچر میں آپ کو پتہ چلے گا. میں گھر جاؤں گا. اب یہ دیکھیں گا گے گی آ گیا, ہمیں بالکل اس کو کیئر نہیں کرنا کہ گا گے گی آیا ہے, رہا ہے رہی آیا ہے یا کچھ اور آیا ہے. ہم نے بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹائم فریم ہے یہ کیا ہمیں فیوچر میں لے کے جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اب اگلی سلائیڈ پہ ہم جاتے ہیں. گا گے گی سے ہٹ کر دی گئی ان ایگزامپلز کے علاوہ آئیے ورلڈ لٹریچر سے ایک دلچسپ مثال دیکھتے ہیں. یہ مثال آسکر وائلڈ کے افسانے دی ہیپی پرنس سے لی گئی ہے اور یہ افسانہ آلموسٹ سارے ہی لوگ پڑھ چکے ہیں مجھے یقین ہے. جہاں پر یعنی کہ اس سٹوری میں ایک سویلو ایک ریڈ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. سویلو ابابیل کو کہتے ہیں اور ریڈ جو ہے یہ بھی ایک برڈ کا نام ہے. تو دونوں کو آپس میں لو ہو جاتا ہے آسکر وائلڈ کے افسانے کے مطابق اور ہو جاتا ہے. اور ریڈ سے کچھ یوں مخاطب ہوتا ہے جہاں پر ایک ریڈ ایک عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے, ریڈ سے کچھ یوں مخاطب ہوتا ہے. سویلو جو ہے وہ ریڈ سے کیا کہتا ہے, شیل آئی لو یو. اب ذرا گا گے گی سے اس کا ترجمہ کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا گا گے گی سے ترجمہ نہیں ہو رہا. کیا میں تو تم سے محبت کر لوں گا. اب یہ دیکھیں میں نے اس کا ترجمہ گا گے گی سے کیا ہے تو کتنا عجیب لگ رہا ہے. کیا یہ ترجمہ درست ہے؟ ہرگز نہیں, یہ بہت ہی نازیبا ترجمہ ہے. سادہ سی بات یہ ہے کہ ابابیل ریڈ سے محبت کرنے کی اجازت طلب کر رہا ہے اور اردو میں اس کا ترجمہ یوں ہے, کیا میں تم سے محبت کر لوں. اب غور کریں ابھی اس نے محبت کی نہیں ہے, وہ ابھی اس سے محبت کر نہیں رہا بلکہ اس سے پرمیشن لے رہا ہے کہ کیا میں تم سے محبت کر لوں. اب یہ دیکھیں کر لوں آیا ہے جملے کے اینڈ پہ, یعنی کہ ابھی فیوچر کی بات وہ کر رہا ہے.
تو اب اس میں بھی گا ہے گی ہے نہیں آیا. تو بتانا میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم اردو میں ہم نے ٹینسز کے ساتھ یا لینگویج کے ساتھ یہ جو اڑا رکھے ہیں، تا ہے، تی ہے، گا ہے، گی ہے، رہا ہے، رہی ہے، چکا ہے، چکے ہیں، لیا ہے، دیا ہے، یہ ساری غلط طریقہ ہے. اس ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. شیل آئی لو یو، اب دیکھیں اس کا ترجمہ ہے کیا میں تم سے محبت کر لوں. اچھا، تو سوچئے کہ اس جملے میں ٹائم فریم کون سا ہے. کیا میں تم سے محبت کر لوں، ظاہر ہے اس نے کی نہیں، ابھی کرنی ہے، تو وہ فیوچر کا اس لیے ایکسپریشن یوز کر رہا ہے. سوچئے کہ اس جملے میں ٹائم فریم کون سا ہے. ابابیل نے ابھی محبت کی نہیں بلکہ کرنی ہے. اس ساری گفتگو کا جسٹ یعنی کہ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں فیوچر کو سمجھنے کے لیے گا گے گی کی بجائے کہے گئے جملے کے ٹائم فریم کو دیکھنا ہوتا ہے. یعنی اردو جملے کے آخر میں چاہے وہ الفاظ بھی آ رہے ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ جملے میں کی گئی بات کا ٹائم فریم کون سا ہے. اگر گاگے گی کا ٹائم فریم ماضی میں ہے تو پھر گاگے گی بھی ماضی ہوگا، جس طرح کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ گاگے گی ماضی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فیوچر میں بھی پریزنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب سلائیڈ نمبر 3 ہے. آئیے اب فیوچر انڈیفینٹ کی کچھ ایگزامپلز دیکھتے ہیں. ان ایگزامپلز میں طلباء کی طرف کی جانے والی عمومی مسٹیکس شامل ہیں. پولیس مین ول رن آفٹر دا تھیف. اب آپ سوچیں کہ اس میں کیا غلطی ہے. پہلے تو آپ سوچیں، میں آپ کو چند سیکنڈ دیتا ہوں. اب یہ دیکھیں، اس میں بچوں نے یہ غلطی کی ہے کہ اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ہر سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے کوئی ایک ڈٹرمنر لگے گا. تو اب مین جو ہے یہ سنگولر ہوتا ہے، جس کا پلورل جو ہے وہ مین ہے، تو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے ڈٹرمنر آنا چاہیے تھا. دی پولیس مین ول رن آفٹر دی تھیف، یا آتھیف بھی آ سکتا ہے. ڈٹرمنر تھیف کا پلورل تھیوز ہوتا ہے، تو یہ سنگولر ہے، تو اس لیے اس سے پہلے ڈٹرمنر لگے گا. وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا. ہی ول مسٹ. اب ضرور کو بچے جب دیکھتے ہیں، لفظ ضرور نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا کہ ضرور آئے تو ہم نے ول کی جگہ پہ شیل لگا دینا ہے، شیل کی جگہ پہ ول. یہ ساری غلط پریکٹسز ہیں جو آئندہ جا کے آپ کو پتہ چلنی شروع ہو جائے. وہ مجھ سے ملنے ضرور آئے گا. ہی ول مسٹ، ول بھی لگا دیتے ہیں بچے، مسٹ بھی لگا دیتے ہیں. کم ٹو میٹ می نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ول شیل کے بعد بس بیس فارم لگے گا، مسٹ نہیں آ سکتا. ہی شیل کم ٹو میٹ می یا سی می، یہ درست ہے، یہ ٹک لگا ہوا ہے. پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا. پاکستان ول ٹو پروگریس. اب وکیبلری میں چونکہ ٹو پروگریس لکھا ہوتا ہے تو وہ ول شیل کے بعد ول ٹو پروگریس انہوں نے لگا دیا. تو جس طرح کہ آپ کو بتایا کہ ول شیل کے بعد بیس فارم لگنا ہے تو بیس فارم ہی آپ لگائیں گے. تو اس کا درست ہے پاکستان ول پروگریس بائی لیپس اینڈ باؤنڈز. وہ فلم دیکھنے سینما جائے گا. ہی ول گو ٹو سینما ٹو واچ آ فلک. فلک مووی کو کہتے ہیں، فلم کو کہتے ہیں. تو اس میں بھی جو اس نے غلطی کی ہے کہ سینما کی پلورل جو ہے وہ سینماز ہوتا ہے، اور ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ کسی بھی سنگولر کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ڈٹرمنر ضرور لگنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ سینما سے پہلے بھی کوئی ڈٹرمنر لگے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دی لگے گا، کوئی بھی ڈٹرمنر لگ سکتا ہے، لیکن وہ سچویشن کے مطابق چونکہ لگنا ہے تو یہاں پہ اس لیے فی الحال ڈٹرمنر دی ہی لگ رہا ہے. گو ٹو دی سینما ٹو واچ اے فلک. تو فلک کی جمع فلکس ہے، تو اس لیے اس سے پہلے بھی ڈٹرمنر آ گیا جو کہ آرٹیکل ہے. نوٹ، شیل از یوزڈ ود آئی اینڈ وی. شیل کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ آئی اور وی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. ول از یوزڈ ود آل دی ریسٹ آف دا پروناؤنز اینڈ ناؤنز. پروناؤنز اینڈ ناؤن ٹو میک اے اسٹریس آن دا گیون اسٹیٹمنٹ. شیل از یوزڈ ان پلیس آف ول اینڈ ول از یوزڈ ان پلیس آف شیل. تو جب بھی کہیں ایمفسس کرنا ہو، ایمفسس ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ وہ بس اس سے ہی آئے گا، ضرور سے ہی آئے گا. ایمفسس کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ زور دے کے بات کر رہا ہے، وہ کہتا ہے یار میں آج تم سے ملنے آؤں گا. اب یہ دیکھیں میں نے ضرور نہیں کہا، لیکن میری بات میں آپ کو زور نظر آ رہا تھا،
تو ایمفسس کرنے کے لیے ہم ول کی جگہ پہ شیل لگا دیتے ہیں اور شیل کی جگہ پہ ول لگا دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک روایتی طریقہ ہے, لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے کہ آپ ضرور لگائیں ول اور شیل, ول کی جگہ پہ شیل اور شیل کی جگہ پہ ول لگا دیں. اس کے اور بھی ویریئنٹس ہوتے ہیں جو انشاءاللہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے. مثلا ایک ویریئنٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ بدلے بغیر آئی ول کم ٹو سی یو فار. اب یہ دیکھیں میں نے اس میں کوئی شیل کی جگہ پہ ول یا ول کی جگہ پہ شیل نہیں لگایا بلکہ فار شور لگا دیا. تو ہمیں تھوڑا سا روایت سے نکل کے انگریزی کو سیکھنا ہوگا, تبھی ہم اس کو اچھے طرح سے لرن کر سکتے ہیں. تو چلیے آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. میں